الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ،
اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اور کر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ مختصر حمد و صلات تو بعد کسی بھی انسان نال محبت یا نفرت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیتا جا سکتا جس وقت تک سانو اس انسان کی مکمل پہچان اور خدا تعارف نہ ہوئے۔ کسی بھی بندے کا جدوں اسی تعارف کریں گے یا پہچان کریں گے کہ وہ تعارف اور پہچان دو طرح کا ہوئے گا، یا تے اچھا تعارف ہوئے گا یا برا تعارف ہوئے گا۔ اگر سانو کسی بندے کا اچھا تعارف ہو جائے اور وہ شخص اپنے تعارف کے مطابق پورا اترے تو پھر سانو ایسے انسان نال محبت ہو جائے گی، اور جس نال بندہ محبت کر لگ جاتا ہے پھر بندہ محبت کے نال نال خدا دفاع بھی کرتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کا تعارف برا ہو جائے اور وہ شخص اپنے تعارف کے مطابق واقعی برا نکلے پھر ایسے شخص نال انسان کو نفرت ہو جاتی، اور پھر انسان جن نال نفرت کر ہے وہ دے نال انسان دشمنی بھی کر دیا۔ مثال کے طور پہ میں اپنے باپ نال محبت کرنا، تسی بھی سارے اپنے اپنے ماں باپ نال محبت کر دے ہو۔ کیوں کر دے ہو؟ کیونکہ تانوں تواڈے باپ دا تعارف اچھا تعارف ہے، تانوں تواڈے باپ کے متعلق ایک اچھی پہچان ہے کہ یہ میرا باپ ہے، انہیں مینوں پالیا ہے، اے مینوں کھلاتا ہے، اے میرے سکول کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اے میری والدہ ہے، انہیں مینوں پالیا ہے، انہیں مینوں 2 سال اپنی چھاتی کا دودھ جگر کی صورت کے اندر مینوں پلایا ہے، لہذا سے محبت کرنے ہیں۔ اور جویں ماں باپ نال محبت کرنے ایویں انہاں دا دفاع بھی کرنے۔ کوئی میرے باپ کو گالی کڈے تے میں چپ کر رہاں گا، چپ کر کے سن لواں گا، ہس کے اگاں ٹر جاواں گا؟ نہیں، کوئی میرے باپ کو میرے سامنے گالی کڈ کے جائے کتھے میں اپنی زبان نہ کھچ لواں۔ کوئی میری والدہ نو گالی نکالے تے میں منہ چپ کر کے دی گل سنتا رہا؟ نہیں، میں اپنی ماں کا بھی دفاع کر
گا اپنے باپ کا بھی دفاع کرا گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے انہوں کا تعارف. اسی مسلمان لوگ ہیں نا جڑے ساڑھے جو 70% لوگ اندے نے کہ جنہوں صحابہ دا تعارف ہی کوئی نہیں. صحابہ دا پتہ ہی نہیں کہ صحابہ ہے کون. تاں ہی اسی انہاں دے دفاع واسطے بھی ایڈی گل نہیں کرتے. تاں ہی ساڈے دل وچ انہاں دی تڑپ بھی نہیں ہے. سب تو ضروری کام یہ ہے کہ ساڈے دل اندر صحابہ دا تعارف اور پہچان ہو جائے. تو آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر سب تو پہلے میں تانوں اختصار نال صحابہ دا تعارف کرواؤں گا اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا کچھ پس منظر بھی تواڈے سامنے ذکر کراں. اور صحابہ کے تعارف کا آغاز میں اس گل تو کراں گا جی میں شروع کے اندر مثال دیتی کہ ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کرتا ہے لیکن کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہ جیڑا باپ دا ادب تے عزت ہے اے باپ دی عزت بھی سانو صحابہ نے دسی. اسی اپنی اپنی ماں دی عزت کرنے ہاں. اے جڑی ماں دی عزت کرنے ہاں اے عزت بھی سانو صحابہ دسی. کیویں بھلا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. کہ درمیانہ دروازہ ہمیشہ مین دروازہ کہلواتا ہے. آپ نے فرمایا باپ جنت کا مین گیٹ ہے. ہن اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے. یہ حدیث نبی پاک دی کنا نال میں نبی پاک کو سنی. بولو تسی سنی کنے سنی؟ صحابہ نے سنی. ساڈے تک حدیث کنے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات المؤمنین. اللہ پاک نے جنت مومنات ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. یعنی انہوں نے خدمت کرنے اندر جنت ہے. یہ حدیث ہے نبی پاک کی. یہ حدیث میں اپنے کرنا نال نبی پاک کو سنی. تسی سنی کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ. نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے الفاطمہ بدعۃ منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اے نبی پاک کی حدیث ہے. میں کرنے والے حدیث سنی تسی سنی کنا سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ. من کنت مولاہ فعلی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کے ساتھ میری دوستی اس کے ساتھ علی کی دوستی. اے نبی پاک کی حدیث ہے. یہ حدیث میں کہنا نا نبی پاک کو سنی تسی سنی کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اے نبی پاک کی حدیث ہے. اے حدیث کرنا نا نبی پاک کو میں سنی تسی سنی کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ. صحابہ ہی تے سارا کچھ دسنا والے نے. صحابہ ہی تے بیان کرنے والے نے. تے جے وچوں صحابہ نے کر دتا تے پھر رہ کی جائے؟
صحابہ کا تعارف یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کی اساس ہیں، صحابہ دین کا مرکز ہیں، صحابہ دین کا محور ہیں، صحابہ دین حنیف کی سند ہیں۔ یہ صحابہ کر دیتا جائے گا تو 1400 سال والا دین ساڈے تک پہنچ سکتا۔ ایک میں جن کا تعارف کروایا ہے جڑا کسی بھی مجلس اندر تسی کروا سکتے ہوں۔ قرآن پاک کی روشنی کے اندر چند آیات پہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفروا بها فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ نے جنہ لوگوں نے اسی کتاب عطا کر دیتی، حکمت عطا کر دیتی، نبوت عطا کر دیتی۔ یہ مکے دے لوگاں دی گل ہوندی پئی ہے، مدینے دے رہن والیاں دی گل ہوندی پئی ہے۔ فرمایا محبوبا یہ لوگ نے جنہ لوگاں دے اندر اسی اپنی کتاب دا فائدہ عام کر دیتا ہے، حکمت دا یعنی تواڈی سنت و حدیث دا فائدہ عام کر دیتا ہے، اور نبوت دا فائدہ عام کر دیتا ہے۔ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا محبوبہ اگر ایک کتاب نل کفر کرنگے، توجہ کرنا، اگر ایک کتاب نل کفر کرنگے، اگر حکمت نل کفر کرنگے، اگر نبوت نل کفر کرنگے، تسی گھبرانا نہیں، تسی پریشان نہیں ہونا، تسی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا فقد وکلنا بها قوما اسی ایک ہجری قوم پیدا کر دیتی ہے، اسی ایک لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اسی ایک جماعت پیدا کر دیتی ہے۔ لیسوا بها بکافرین، ایک کتاب نل کفر نہیں کر دے، ایک نبوت نل کفر نہیں کر دے، ایک حکمت نل کفر نہیں کر دے۔ میں جو قرآن پاک دی آیت کو پڑھیا، ترجمہ پڑھیا، میں حیران ہو گیا، یار کیڑے لوگ نے کہ جنہ لوگاں دے بارے اللہ آپ کہندے نے کہ کفر نہیں کر دے، جنہ دے بارے اللہ پاک کتاب مبین اندر نازل کر دے نے کہ اے لوگ کتاب نال کفر نہیں کر دے، حکمت و نبوت نال کفر نہیں کر دے۔ میں تفسیراں کھولیاں، میں پتہ تے کرائیں کیڑے لوگ نے تفسیر کھولی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر، اللہ تفسیر ابن کثیر اندر حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ہم اصحاب النبی، اے جنہ لوگاں دے بارے اللہ کہندے نے اے کفر نہیں کر دے، انہاں تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے، انہاں تو مراد اللہ دے پیغمبر دے یار نے۔
اللہ اللہ میں کیا تھوڑی جی پرانی تفسیر ہے دور حاضر دی نوی تفسیر کر لاؤ میں تفسیر القرآن کو کھولیا اس دور دی مقبول ترین تفسیر ہے حضرت علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی ہے انہاں کی لکھے ہے فرماتے ہیں کہ تو مراد مہاجرین تے انصار کی جماعت ہے اللہ اللہ میں دل وچ سوچیا میں اپنے مکتب فکر دیا تفسیراں پڑھدا پھرنا کسی اور مکتب فکر دی تفسیر بھی کھول لئیے میں دیوبند دی تفسیر کھول لئی معارف القرآن بڑی تفسیر ہے معارف القرآن 98 جلداں دے اندر مکتب دیوبند دے بہت بڑے عالم دین دی تفسیر ہے میں او دے اندر ایت دی تفسیر نکالی انہاں بھی لکھیا اے جنہاں دے بارے اللہ پاک فرماتے نے اے اللہ پاک دی کتاب نال کفر نہیں کر دے اے نبوت و رسالت نال کفر نہیں کر دے انہاں تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے اے تو مراد اولون نے اے تو مراد سابقون نے اے تو مراد مہاجر نے اے تو مراد انصار نے اللہ اللہ میں قربان جاوا ادھر نبی پاک دی حدیث کو بھی میں نال ملایا مسند بزار کی روایت نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے شروع تو لگ کے آخر تک ہر چیز کا انتخاب فرمایا ہے اللہ پاک نے میرے واسطے زمانے دا بھی انتخاب آپ کیتا اللہ پاک نے میرے واسطے ماں دا بھی انتخاب کیتا اللہ پاک نے میرے واسطے باپ دا بھی انتخاب کیتا اللہ پاک نے میرے واسطے میرے آل دا بھی انتخاب فرمایا حضرات دی وقار میں سوچن پہ گیا پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا اللہ میرے پیغمبر واسطے زمانے کا انتخاب کرن زمانہ بھی اللہ اللہ میرے پیغمبر کیوں بھی اتفاق ہے کہ اس کا اندر دنیا کا کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا ہر بندہ کہے گا بالکل جنہا زمانہ اللہ پاک نے نبی باپ تے چڑیا اس زمانہ سب تو اللہ جنہی ماں میرے پیغمبر وہاں جنہ پاک نے چڑی وہ بھی سب تو اللہ باپ بھی سب تو اللہ آل بھی سب تو اللہ اہل بیت بھی سب تو اللہ پھر میں نو کہن دیو وچوے میرے پیغمبر واسطے اللہ آل چنے آل سب تو اللہ ہے اے میرے پیغمبر واسطے اگر اللہ بلال چنے بلال بھی سب تو اللہ ہے اگر اللہ میرے پیغمبر واسطے صدیق چنے صدیق بھی سب تو اللہ ہے فاروق چنے فاروق بھی سب تو اللہ ہے عثمان چنے عثمان بھی سب تو اللہ ہے علی المرتضی چنے علی المرتضی بھی سب تو اللہ ہے اور لوگوں میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے میرے پیغمبر تے ہاتھ رکھن والے میرے نبی دا دیدار کرن والے میرے نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ ساری دنیا تو اللہ نے جے رب زمانے کا انتخاب کرے تے زمانہ آلہ تے جو ہی رب صدیق کا انتخاب کرے تے پھر مکے تے مات پانا چاہیے انتخاب جو رب کرے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار رب نے صحابہ دا انتخاب کیتا کنے کیتا خطیب بلاوے تے بول دے دا کنے کیتا اللہ اللہ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے کہنے گرمی بڑی پہن رہی ہے پر فیصلہ بات یہ تیار میرے فریش نظر آ رہا ہے اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابی کنوں کے جنے جہنم ہے حرام اسی پر جسے دیدار ہو جائے جہنم ہے حرام اسی پر جسے دیدار ہو جائے اللہ
کرنا ذرا نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ 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 بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے اللہ کا میں قربان جاواں جو تھے ہمارا شک ہو تو روزے پر نگاہ ایک بار ہو جائے اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ ایک بار ہو جائے اللہ کا میں قربان جاواں میری اور تساں پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفروا بها فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اللہ توجہ کرنا ذرا میں تے حساب لایا بجلی گئی چلی نا کہ سوکھ جو ہوئے ہیں بجلی چلی تے گئی پر ہن بات تو میں تباہ سیٹ پہ لگ رہی ہے تے ٹینشن نہ لو انشاءاللہ بغیر پاکستان جرا کے بجلی دی آن جان کا بلدی ہو جانا چاہیے ہے پریشانی نہیں لگی اللہ نارے کسی کا تو رہنی تو آلے سارے میں سری کاری صاحب دلائی کرتے ہیں میٹر دا نا تار ٹوٹ گئی میٹر دی تار بجلی بیٹھا کے باہر آ جائے بجلی بیٹھا کے باہر آ جائے اب بھئی جڑا کو کالے جو بجلی والا بیٹھا نا بیٹھ کے جمع ہو جائے کوئی لوڑ نہیں بجلی گئی تے گئی ہوئے توجہ میرے اللہ بیٹھ کر کوئی گل نہیں میں چلدا پہ کئی ٹینشن اللہ توجہ کرنا بدلا کے دی وقار غور کر دینا ذرا میں جنہ باتاں کا ذکر پیا کرنا ذرا کے دی وقار اے میں جو بیان پیا کرنا ذرا توجہ صحابہ کا انتخاب کنے کیتا اللہ پاک نے کیتا بڑے اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ایک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ پاک فرماتے ہیں اسی دنیا کے لوگاں دے دلاں دا ٹیسٹ لے آؤ امتحان دے رب ساڈا رہ سکتا ہے اللہ پاک ساڈے مالک نے ساڈا جویں مرضی امتحان لے پیدا کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اسی ٹیسٹ لے آؤ امتحان لے آؤ جدو ٹیسٹ لے آ کے امتحان لے آ ایسی پوری دنیا کے دلاں وچوں تیر کر لے کئیاں دلاں نوں سلیکٹ کر لے آ کئیاں دلاں نوں پسند کر لے آ پوری دنیا کے لوگاں دے دلاں وچوں اللہ پاک نے کئیاں دلاں نوں پاس کر کے سلیکٹ کر لے آ اللہ سونیا اے جڑے دل تسی سلیکٹ کیتے نے ایک کے سوال تے کیتے نے اللہ پاک فرماتے نے اسی ایویں نہ دلاں نوں سلیکٹ نہیں کیتا اسی نواستے کچھ چیزاں رکھیاں نے اللہ کہڑیاں نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فرمایا کائنات دے لوگو انہاں دلاں سلیکٹ کر کے اسی انہاں دلاں دے وچ ایمان رکھ دیتا ایمان رکھ کے تے پھر اسی لوگاں کیا گیا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او کائنات دے لوگو اگر تسی جنت میں جانا چاہتے ہو جانا دے کے نہیں جانا جنت میں جانا چاہتے ہو ہر کلمہ پڑھنے والا جنت جانا چاہتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا رب کی جنت کا دیدار چاہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں صرف جنت نہیں جنت بھی لبے گی عمرہ بھی لبڑ گیا فرمان بھی لبڑ گے آپ کوثر بھی لبے گا آپ حیات بھی لبے گا آپ جبیر بھی لبے گا جنت عدن بھی لبے گی جنت الفردوس بھی لبے گی جنت الخلد بھی لبے گی نیکیاں تاجر بھی ملے گا امن بھی ملے گا قرار بھی ملے گا سکون بھی ملے گا سب کچھ ملے گا اللہ سونے آپ کے میں فرمایا ساری چیزاں لیے کہ چاہتی ہے اللہ اس چاہتی کا نام کیے فرمایا چاہتی کا نام ایمان ہے اللہ سونے چاہتی رکھی کی تھیا فرمایا کائنات دے لوگو ایک جیسے چاہتی نہ میں سب کچھ عطا کرنا ہے اور چاہتی میں صدیق دے دل رکھی ہوئی ہے وہ کائنات کے لوگوں پتہ چلا یہ بات سمجھ میں آ گئی جسے جنت میں جانا ہوگا اس کے لیے ایمان ضروری ہوگا اور ایمان کے لیے بندے چاہیے اور علی المرتضیٰ کا وفادار بننا پڑے گا ایمان جنوں چاہیے اور عثمان میں پیار کرنا پڑے گا جنوں ایمان چاہیے اور فاروق اعظم کی عظمت کے جھومنا پڑے گا اور جنوں ایمان چاہیے اور قلب صدیق جھومنا پڑے گا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا میرا دل کا درد میں لگا مجھ گئی نا آج کڑیاں تو سہل کر دیں آج کڑیاں روک لیں اللہ میں قربان جاواں صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتیے ہر یار مدینے والے دا جنتیے ہر یار مدینے والے دا پانی جاتا ہے ان میں انہاں جی بولی ہے میں جس رائے ہے میں کبھر دے ہوئی بڑی اللہ میں قربان اللہ جنتیے ہر یار مدینے والے دا پانی جاتا بیدار مدینے والے دا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خاک کی کائنات دا قرآن ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا اللہ میں قربان صحابہ دا ایمان رب پسند کرتا ہے صحابہ نو بھی رب نے سلیکٹ کیتا صحابہ کے دلاں نو بھی رب نے سلیکٹ کیتا کہ صحابہ کے دلاں نے ایمان بھی رب نے سلیکٹ کیتا اللہ کیوں کیتا ایمان تو سارے کول بھی ہے آپ بھی سارے مومن ہی بیٹھے نا ماشاءاللہ تو بھی مومن ہی نا کوئی بھی مومن تو نہیں بیٹھا سارے مومن ہی بیٹھے نا ماشاءاللہ سارے مومن بیٹھے ہو ماشاءاللہ ایمان تو سارے کول بھی ہے لیکن اللہ صحابہ کا ایمان کو پسند کیتا ہے فرق کی ہے فرق بڑا بڑا ہے صحابہ کا ایمان بڑا تگڑا ہے ساڈا ایمان اتنا تگڑا نہیں جتنا صحابہ کا ایمان تگڑا ہے کتنا تگڑا ہے
دیوا پھر کر کے چلاوا اللہ اللہ توجہ کرنا بدلا تیزی وقار اور کر دے جانا درا حدیث پاک اندر آتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر جماعت پہ کروا دے رہے نبی پاک مسلے تے کھڑے صحابہ پیچھے کھڑے جماعت دی پئی گئے حالت جماعت اندر اللہ کے پیغمبر کر کے قدم اگے بڑھے رہے ایک مسلے تو اگے چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک کی واپس اپنی جگہ تے آ گئے نماز مکمل ہو گئی صحابہ اللہ کا دل محبوبہ آج تے نماز کا کیتا یا پہلے کبھی نہیں کیتا بھارتیہ نماز کے چلے گئے قدم ایک قدم دو قدم پھر بھی واپس آ گئے ہو ایک ہی گل ہوئی کہ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی اصل میں گل میں نماز پڑھاتا پیاسا حالت نماز اندر اللہ پاک نے جنت میرے سامنے کر دیتی ہے میں جنت کو اپنی آنکھوں میں کھڑک پیا جنت دے میرے کے خوشی کر کے میرے سامنے لگ گیا تھا میں قدم اگے بڑھایا جنت کا میرا ہاتھ میں پکڑ لوا سن کر لوا پر میں چوئی میں کے بتا دیا نا اللہ پاک نے جہنم بھی میرے سامنے کر دیتی لیکن میں جہنم دیکھیا نا تو میں پیچھے پڑ گیا اللہ تیری بکر میں تواڈے کول پوچھنا وا نبی پاک سلام دی ایک اور حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جڑی جنت ہے او دی خوشبو کئیاں ویلا تو لگ پیندی ہے پر میں جڑی جہنم ہے او دی بدبو چودا جناب دی حدت شدت ہے کئیاں ویلا تو لگ جاندی ہے اللہ کے پیغمبر کے کھڑے نے صحابہ پیچھے کھڑے نے اگے مصلا پیچھے سب مصلا کے ساتھ کتنا فرق ہے وقت تو بعد 4 فٹ دا 4 فٹ تو زیادہ نہیں 4 فٹ کے کھڑے نبی پاک جنت دیکھ رہے ہیں جہنم دیکھ رہے ہیں کیڑی جنت جڑی جنت کی خوشبو کئیاں میلاں تو آندی ہے کیڑی جہنم جڑی حدت تے شدت کئیاں میلاں تو دور محسوس ہوتی ہے پیچھے صحابہ کھڑے نے کسے صحابی نے آکھیا محبوبہ 4 فٹ کے تانوں جنت دسی سانو خوشبو کیوں نہ آئی 4 فٹ کے تانوں جہنم نظر آئی سانو حدت تے شدت نظر نہ آئی کسے نے سوال نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا کیوں تو نہ تا ایمان بڑا تگڑا سی کیوں تو ایمان لیا چکے سن کیوں تو یقین کر چکے سن آسمان ترام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر درارا پیسہ نکالے سلام سلام کرتا نقصہ نکالے سورج کو خارج سورج کرتا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کر ہو سکتا ہے سائنسدان کر ہو سکتا ہے زمانہ کر ہو سکتا ہے وکیل کر ہو سکتا ہے جج کر ہو سکتا ہے ساری دنیا کر ہو سکتی ہے پر کملی والے کی زبان کو نکل آیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ایسی تے کئیاں کی سن پڑھ کے تے پھر کہنے اگر سے مگر سے چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ کے پاس تھا وہ بڑے تگڑے ایمان دے مالک سے اللہ سانو بھی جدا ایمان نصیب کرے اللہ اللہ میں قربان اچھا ایک خوش لکھو جی جب کہ کسی نے بھی دیکھیے لگا ایک خوش ہو نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آیا رنگ رکھا یا رسول اللہ میں بیاہ کرانا چاہنا شادی کرانا چاہنا اجے مجھ کو والے نے دعا کرو میرا بیاہ ہو جائے خوشی آپ کی آپ کو جلدی دعا کرنی چاہیے کیڑی گل اللہ پاک میں نے بیاہ کرانا چاہنا فرمایا پاک یہ بیاہ کرانا ہے یا رسول اللہ پر میں نے کہا اج نکلتا جا کہ مدینے تو باہر بڑا سونا کہاں باغ ہے کہ باغ دے کاری باغ دے مالک دا گھر جڑا ہے نا وہ باغ دے وچ ہے یا تو کھڑکانی تو انہوں نے جا کے آخی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کی کیا مینوں میرا باپ بھی کہے نا پتر اور فلانا کاری فلانے گھر کا جا کے دعا کھڑکات جا کے انہوں کو میرے ابا جی نے کرایا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو کہ میں جانا میں نے پتا کہنیاں بڑی میں نے پتا کہنیاں بڑی اور بعض صحابیوں کو علی عظمت کو قربان جانا بعض صحابیوں کو علی امام کو سجدے جانا صحابی نے ایک منٹ نہیں سوچیا سیکنڈ نہیں لایا اٹھ کے ٹر پہلے اللہ اللہ میں قربان جاوا صحابی تردا جا رہا ہے جب پہنچیا باغ اندر تے باغ دے مالک دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا
دروازہ کھٹکھٹایا تے جو آواز آئی مقبل باب کون ہے دروازے تے دستک دینے والا کیونکہ کوئی مرد گھر نہیں سی خاتم نہیں بولی اللہ تعالی صحابی کہتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کے آئے ہو مینوں اللہ دے نبی نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اپنی بیٹی کا نکاح میں کر دیو وہ جڑی جناب اور سینہ اندر بچی دی ماں چدرائی وہ دے پیر تھلے زمین نکل گئی ایک کمال ہے بندہ جتا کدی ہویا نہیں جی اج پیا ہوندا ہے آیا ہے تے سلام دا جواب دیتا ہے تے نال رشتہ پیا منگدا ہے گل کی ہے وہ چھتی چھتی جلدی جلدی کر کے سراغ وچ نظر ماری میں ویکھا ہے جوان کیڑا ہے اے کیڑا ہے جوان ہے وہ جب نظر ماری تے کی ویکھا ڈھنگ کا کالا جا تے کپڑے پھٹے پرانے پائے ہوئے ہیں غربت دیا سارے چہرے تو نظر پیاں دے پہنے ایتے چہرے کی رنگت دے کار پیا دستا ہے شاید ایک ڈنگ بھی روٹی بھی کھان کو گا کوئی نہیں بھائی بات بڑی بڑی کرتا پیا ہے نا اور چاہی اندر پریشان ہے یہ میرے نبی کا یار بار کھڑا ہے تھوڑی دیر تو بعد چودھری صاحب آ گئے ہاں کی جوانا کی نہیں ہوئے کے کھڑا ہے انہیں آخر کی کھڑا میں کرو جا کے چلو کی کھڑا ہاں چلے چلے جا تو پتہ چل جائے گا وہ چھتی چھتی کارتا کھڑویا آخر ماری بندہ باہر کھڑا ہے کی پیار کرتا ہے آگے نسی پوچھا دے کرو کی پیار کرتا ہے آگے نہ پوچھا تو کہتا کرو پوچھ لو جب میں بہت غصہ نہیں کرو گے وہ کھانے کے غصہ کھانا کرنا کی کہتا ہے آخر جب بندہ باہر کھڑا ہے اللہ کے نبی کا سلام لے کے آیا ہے جنال پیغام لے کے آیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے کہ چودھری چودھرائی پریشان چودھری بھی پریشان اللہ کا میں قربان جاواں اللہ کے دی بکار ذرا توجہ کرنا کرنیاں بڑیاں سکھانے 5-7 بیٹھ لا کے تے 5-7 کیمرے لا کے تے کمرے دے وچ بیٹھ کے صحابہ تے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے صحابہ تے ایمان تے پیش کر کے وکھاونا ایمان ہوتا ہے جڑا چل کے گیا ہے اور او دا چیک کر کے دے بوئے تے گیا ہے او دا ایمان چیک کرنا اے گولیاں بیوی بیٹھ گئے سر جو کے سوچ لگ پے کہ او کی یعنی کر موجود ہے کرے گل ہوے تے پتہ لگ جاندا ہے او بھیا نو لگی لگی آ کے کوڑا کے بیٹھ گئی اپنی اماں تے کہ اماں گل کیے پریشان پہ لگتے ہو اگر بیٹا ہر کا بندہ باہر آیا ہے نا تیرا رشتہ پیا مانگتا ہے نبی پاک سلام نے بھیجا ہے اللہ کا تے بچی کے لیے اماں میں بڑی پریشان ہوں میں کہا پتر میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تو پریشان کا تو نہیں ہے تو سارے دل کی کو بڑے تو سارے دیتا چاہے اسی طرح سے کارنا تیرے توڑنے اسی طرح سے قریب گھر تیرے توڑنے اسی تے تیری زبان چو گال نکل تو پہنا تیریاں تمناواں پوریاں کیتیاں نے اسی کے سنبھال نال تینوں نہیں توڑتے پریشان نہ ہو میری گل کے او کہتی اماں اس گل کی پریشانی ہے نیتی یہ گل دی اماں میں پریشانی اس گل دی اے دے ہاتھ میں ہاتھ چونے دے دندے میرا اے دے نال چونے دے توڑ دے مینوں اے دے نال توڑی دے بنا دے میرا ایک ایک منٹ پہ ضائع کر دے دے چھڈو میرے مقدر نو چھڈو میرے فیوچر نو چھڈو میرے مستقبل نو چھڈو میرے ناز و نخریاں نو میں تے ایک جان میاں جس کبھی والے دے کندے تھے پوری امت کی تربیت کا بوجھ نبی میرے بارے میں یہ غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اما سوچا کر لیا اما سر توڑ کے کاتوں بیٹھے ہو جب قبلی والے دا پیغام آوے پھر سوچی گا ہائے ہائے اللہ کا میں نے مانا لڑکی گئی میں نے مانا کہ رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا کہ رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے پر دیکھنے والا اس کاو کو چودھری کا چاند ہے دیکھنے والا اس کاو کو چودھری کا چاند ہے اما سوچتے صحیح نا مٹیارہ بیٹھیاں ہونگیاں کڑیاں بیٹھیاں ہونگیاں آپس میں گلاں کرنیاں وہی کہہ گا میرا رشتہ میرے بیٹے نے تلاش کیتا ہے وہی کہہ گا میرے ابے نے تلاش کیتا ہے کہ میں انہاں سے بیٹھ کے فخر نہیں کراں گی چپ
محمد رسول اللہ کیا جاتا ہے. میرے اسلام نے کیا ہے لا